بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام سریان کے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور یہ پروگرام ہم اس وقت کر رہے ہیں لاہور کے اچھا بازار کے بم باز چوک سے. اس چوک کو بم باز کیوں کہا جاتا ہے اور ہماری یہاں موجودگی کا کیا مقصد ہے، یہ آنے والے وقت میں آپ پر عیاں ہو جائے گا. آج آقائے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے حوالے سے ہم یہاں پر موجود ہیں. ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا درس کیا ہے، اور خاص طور پر آج پاکستانی قوم کو اور امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، انہیں اصل میں سمجھنے کی، ان کی اصل روح پر عمل درآمد کرنے کی جتنی ضرورت ہے شاید آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. سو ہم اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کریں گے. آج یہ جانیں گے ان کی ولادت باسعادت کے موقع پر، عید میلاد النبی کے موقع پر، کہ وہ ہمیں کیا تعلیمات دیتے تھے، دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ جو عقیدت ہے، جو نیاز مندی ہے، جو محبت ہے آقائے دو جہاں سے، اس کا اظہار بھی یہاں موجود لوگ اپنے اپنے طریقے سے کرتے رہیں گے. میں تعارف کرواتا ہوں، ہمارے ساتھ جو اس وقت مہمان موجود ہیں، میاں امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وہ آج ہمارے میزبان بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے ظاہر ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے. لیکن یہ جو میلاد کا ماحول آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اس کی ساری نگرانی، اس کی ذمہ داری میاں احسان احمد صاحب کی ہے. آپ کا شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ میاں جمیل احمد صاحب ہیں. آپ خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، امریکہ سے تشریف لائے ہیں، اور وہاں اعزاز کی بات یہ ہے کہ کم از کم 75 لوگوں کو انہوں نے مسلمان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایسا مذہب بدقسمتی سے جسے دنیا اب دہشت گردی کے نام سے جاننے لگی ہے، انہوں نے اس مذہب کی کیا تعلیمات ان لوگوں کو بتائیں کہ وہ قبول اسلام کی جانب مائل ہوئے. ان کے ساتھ نعت خواں ہیں عابد رؤوف قادری صاحب موجود ہیں، کا شکریہ، وہ تشریف رکھتے ہیں. مفتی طاہر تبسم قادری صاحب موجود ہیں، کیو ٹی وی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں ان کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں. سلمان اشرفی صاحب موجود ہیں، آپ بھی ثنا خوانی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے مہمان تشریف لاتے رہیں گے ان کا تعارف بھی آپ سے ہم کروائیں گے، اور گفتگو کا سلسلہ بھی. تو میں جو سب سے دلچسپ بات ہے اس سے آغاز کرتا ہوں میاں جمیل صاحب سے، کہ ایک ایسے ماحول میں میاں صاحب کہ جب پوری دنیا بدقسمتی ہے یہ کہ گھبراتی ہے اسلام کا نام لیتے ہوئے، مسلمانوں کے قریب جاتے ہوئے گھبراتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے ہماری اپنی کوتاہیاں بھی، ہماری اپنی خامیاں بھی موجود ہیں. ایسے ماحول میں امریکہ جیسے ملک میں آپ نے دین اسلام کی کیا تبلیغ فرمائی کہ لوگ اسے امن کا، سلامتی کا اور آشتی کا دین سمجھتے ہوئے اس کی جانب آئے، اور 75 لوگوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں مجھے شرکت کرنے کا موقع دیا. جبھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم جتنی امتیں تم سے پہلے پیدا کی گئی ہیں، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے منع فرماتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں جب یہ آیت دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری اور سب کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے. خاص کر اس موقع پر جبکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، امریکن سٹیزن ہوں، الحمدللہ 27 سال سے وہاں پہ رہ رہا ہوں، اور ہمارا جو امیج جو خراب ہو رہا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے لحاظ سے، جب ہم مسلمان با عمل ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے اخلاق پر چلیں گے، یہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہم سے کویسچن کریں گے کہ اس سچویشن میں. آپ نے فرمایا کہ میں کیا ان کو کہتا ہوں، جبکہ یہ تو انٹرسٹنگ کویسچن یہی ہے کہ جس سے ملاقات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں تمہیں اسلام. معذرت کے ساتھ بدقسمتی ہے کہ ہم باہر کے ملک میں جب بتاتے ہیں کہ مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں تو ان کے چہرے کے تاثرات ہی تبدیل ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ان پہ ایک عجیب و غریب سی ناگواری اور بیزاری ظاہر ہوتی ہے. ڈیفینیٹ ہے کہ آپ کو بڑی پیشنٹ رکھنی پڑتی ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ کوشچن کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میرا حلیہ الحمدللہ یہی ہوتا ہے کہ ان میں سے، اور میں ان کو جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیا تم اسلام کے بارے میں جانتے ہو، تو میں خود اوپن ہوتا ہوں. میں نے کہا اسلام کیا ہے، اسلام ٹیررسٹ، اسلام مسلم آرگنائزیشن، اسامہ بن لادن، یہ ساری باتیں میں ان سے کرتا ہوں، خود شروعات کرتا ہوں تاکہ وہ بندہ اوپن ہو جائے. کہ پھر میں کہتا ہوں ہاں تمہارا کہتا ویو کیا ہے، ایگزیکٹلی دس از مائی ویو، واٹ از اسلام اباؤٹ اٹ. کہ why we heard from the TV, this is the image I have it. کہ ابھی ریسنٹلی 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا لاسٹ مہینے میں، پچھلے مہینے میں 27 سال کے بچے نے اسلام قبول کیا، اور میں نے اسے یہی کوشچن کیا، I don't want to be near by Islam.
and please I don't want to know about Islam. میں نے کہا یہی اسلام ہے تمہارا. جب میں نے اس سے بات کی الحمدللہ, تو پھر اس نے مجھے جب 15 منٹ میں نے بات کی, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی. میں نے جب کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا اور کسی کا بھی ایک کا قتل, مفتی صاحب بیٹھے ہیں مجھے کریکٹ کریں, کہ ایک کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے, ایک کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے, کہ یہ اسلام کا میسج ہے. اور تم جو سمجھ رہے ہو وہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام ہے. I swear to Allah, after 5 minutes and he asked me, do you have a Quran? اس نے 5 منٹ مجھ سے خود قرآن مانگا. اچھا, مجھ سے خود قرآن مانگا. کہتا کہ میں بڑا انٹرسٹڈ ہوا ہوں تم سے, اور میں نے کتنے ہزار کاپیاں الحمدللہ یہ ڈسٹریبیوٹ کی ہیں قرآن میں جب سے یہ 9/11 کا ہیپن ہوا. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یعنی ہم جس دین اسلام کو پڑھتے آئے ہیں, یا جس دین کی تبلیغ اور تعلیم ہمیں دی جاتی ہے, اور خاص طور پر نبی دو جہاں کی شخصیت کے حوالے سے, آج چونکہ عید میلاد النبی بھی ہے, کہ آپ نے کسی کے دروازے پر 3 بار سے زیادہ دستک نہیں دینی. یعنی آپ کو اس کے آرام کا اتنا خیال کرنا ہے اپنے مسلمان بھائی کا, اور وہ دستک بھی ایک خاص حد سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ اس پریشانی, اور چاہے جائے کہ ہم بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیں, چاہے جائے کہ ہم گردنیں اتاریں اور ان کے ساتھ فٹ بال کھیلیں, چاہے جائے کہ دھماکوں سے اڑا دیں ہم. یہ کیا ہو رہا ہے, اور اصل میں تعلیمات کیا ہے دین اسلام کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا. اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا, یہ آپ کے کوشچن سے ریلیونٹ ہے. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا یا رسول اللہ, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سب سے پہلے اقرار بھائی آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا اور ARY نیٹ ورک کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج عید میلاد النبی کی شب ولادت رسول کے اندر, شب میلاد رسول میں آپ نے عشق مصطفیٰ کے یہ مناظر لائیو دکھانے کے لیے اس شدید سردی کے اندر زحمت کی. اور یہ عاشقان مصطفیٰ زندہ دلانے لاہور جس انداز میں میرے نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں, یہ اپنی مثال آپ ہے. پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں اس انداز میں جشن نہیں منایا جاتا. اور اگلا آپ کا جو سوال ہے, ہمارے بھائی جو ہیں میاں جمیل احمد صاحب نے جو بات کی, دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین, مصطفیٰ کا نظام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام, میرے آقا کی شریعت, وہ سراپا رحمت ہے. اس کے اندر زحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو بعثت کا مقصد اولین ہی یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی اسی لیے ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال سے وہ لوگ جو باہم دست و گریباں تھے, جن کی تلواریں ٹکرا رہی تھیں, جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, جو ایک دوسرے کو قتل کرنا فخر سمجھتے تھے, جو ایک دوسرے کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں چھپایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. کہ اے لوگو, تم شرک کی وجہ سے, بدعمالیوں کی وجہ سے, سیاہکاریوں کی وجہ سے, لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے, خون ریزی کی وجہ سے, قتل و غارت گری کی وجہ سے, دہشت گردی کی وجہ سے, بربریت کی وجہ سے, سفاکیت کی وجہ سے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. بچوں کو مسلنے کی وجہ سے اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی وجہ سے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ خالق کائنات کی رحمت کو جوش آیا, اس نے نبی رحمت کو مبعوث فرمایا, اس نے تمہیں اپنے دامن کرم میں چھپایا اور جہنم کے گڑھے کے کنارے سے ہٹا کے جنت کا مالک بنا دیا. تو کسی ایک شاعر نے بڑا خوبصورت اس کو اس انداز کے اندر سمویا ہے, کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا,
اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ زندہ باد میاں صاحب اور بھی گفتگو فرمائیں گے، اور اصل پیغام جو دین کا ہے، دین اسلام کا اور نبی رحمت کا، وہ یہی ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ وہ چہرہ جو مسخ کر کے دکھایا جاتا ہے دین اسلام کا، وہ اسلام نہیں ہے، اور نہ ہی الحمدللہ اس کا اسلام سے یا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے۔ اس پر بار بار ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہم ایک بار پھر بتا دیں، اچھرا بازار کے بمباز چوک کے اندر ہم موجود ہیں۔ سردیوں کی یخبستہ رات ہے، لاہور کی یہ گلیاں ہیں، اور ہم صرف یہ دکھانے کے لیے یہاں پر کہ زندہ دلانے لاہور کس انداز میں جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ یہاں آج شب سے سلسلے کا آغاز ہوگا، محفل نعت ہوگی، اور یہاں شاید پاکستان کی سب سے بڑی فری مدنی فوڈ سٹریٹ اس کا انعقاد کیا جائے گا، اور کل دن بھر، کل رات تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہاں اونٹ روسٹ کرنے کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں، ہم نے وہ دیکھے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں وہ ہم دکھائیں گے بھی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ثنا خوانی کا سلسلہ بھی، اور انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔